شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. وی آر ڈوئنگ سورۃ التوبہ جز نمبر 11، پارہ نمبر 11 پارٹ 2 کر رہے ہیں. آیت نمبر 112 ہم نے آلریڈی کمپلیٹ کر لی تھی. 113 سے کنٹینیو کرتے ہیں. نبی اور ایمان والوں کے یہ شان نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کرے کہ وہ رشتہ دار ہی ہو، جبکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ دوزخی ہے. تو یہاں پر ایک بات سکھائی جا رہی ہے آیت نمبر 113 میں کہ like this is saying to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, do not ask forgiveness for the polytheist people even though اگر وہ relatives بھی ہے. So in that sense ہمارے لیے ایک تعلیم، ایک سیکھنے کی بات ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کہ اپنے والد صاحب کے لیے بخشش کی دعا مانگنے، وہ محض وعدے کا پورا کرنا تھا، وہ جو اس کے کر چکے تھے. لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کے دشمن تھے تو وہ اس سے مطلب بیزار ہو گئے. یقیناً ابراہیم علیہ السلام نرم دل والے اور بردبار تھے. تو یہ بتایا جا رہا ابراہیم علیہ السلام ایک وعدہ کر لیے تھے کہ ان کے لیے دعا کریں گے، forgiveness کریں گے، بٹ ایز سون ایز دا حکم آیا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کا تو پھر وہ نہیں کرے. تو اب کسی کی موت ہو گئی یا کسی کے پیرنٹس ہیں، گرینڈ پیرنٹس، ہو ایور they are, if they are مشرک we can't make دعا for them. لیکن دنیا میں جب تک حیات سے ہے ان کو تعلیمات دینا چاہیے. اور اللہ ہدایت دینے کے بعد کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ ان کو وہ چیز نہ بتا دے جس سے وہ پرہیز کرے. یقیناً اللہ تو ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے. تو اللہ نوز ان اللہ بکل شیء علیم ہے. بلا شبہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوائے تمہارا کوئی دوست نہیں اور نہ کوئی مددگار ہے. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے آسمان میں، زمین میں، واسٹ ہے. یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے. ناٹ اونلی دیٹ کہ اللہ ہی ہمارا دوست ہے اور اللہ ہی ہمارا ولی ہے. اس دنیا میں اسباب مینز بن سکتے اور ٹائی دا کیمل تو کرنا ہے، لیکن کرنے والا کون ہے؟ ولی اور نصیر اللہ ہی ہے. اللہ ہی نے اپنے نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل گھڑی میں اپنے رسول کی تابعداری کی توجہ فرمائی، بعد اس کے بعضوں کے دل جلد پھر جانے کو تھے، مطلب ان لوگ کے دل ٹرن اوے ہو گئے، پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی. یقیناً اللہ ان پر شفقت والا اور رحم کرنے والا ہے، رؤوف الرحیم ہے اللہ تعالیٰ. آیا نمبر 118 سورہ توبہ کر رہے ہیں. اور ان 3 شخص کے حال پر بھی توجہ فرمائیے جو 3 صحابہ تھے جو چھوڑ دیے گئے تھے، یہاں تک کہ جب زمین بھی ان پر باوجود اپنی وسعت کے تنگ ہو گئی اور ان کے جاننے بھی دو بھر ہو گئی ہے. اگر کوئی ان سے ٹاک نہیں کرے، کوئی ان سے بات نہیں کرے تو کیسا ہوتا؟ ابینڈن کر دے. اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بہتر کوئی پناہ نہیں سوائے اس کے کہ اس کی طرف رجوع ہو. پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کرتے رہا کرے. بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پر ایک بات سیکھنے کے لیے ملتی ہے آیت نمبر 118 میں، even though some people may be very righteous, still we all are normal human being, we can still do the mistake. تو یہ 3 صحابہ اکرام بھی ان کی صرف ایک لیزینس تھی، اس کے وجہ سے یہ غلطی کرے. and after that they came and accepted their matter. اور پھر ان کا ڈیسیشن جو ہے بہت زیادہ ڈیلے ہوا. جو یہ 3 کمپینین تھے ان لوگ پیچھے رہ گئے تھے تبوک کے ایکسپیڈیشن سے، ڈیلے کرتے گئے. تو یہ کیا ہے، کبھی بھی ہم نہ کوئی نیکی کا کام توجہ سے دل سے کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے. اور پھر ان کا میٹر 40 days تک وہ رہا اور سارے لوگ ان کو بائیکاٹ کر دیے تھے. تو دس از ویری ڈیفیکلٹ when person is boycotted by everyone. تو ہم اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے، اللہ ہی ہم کو گائیڈنس دیتا ہے. کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ میرا سرونٹ
جو گائیڈنس مانگتا ہے تو میں ہی گائیڈنس دیتا ہوں، ہدایت دیتا ہوں، بھوکا ہے تو میں کھانا کھلاتا ہوں، اور کپڑے نہیں ہیں تو کپڑے دیتا ہوں. تو یہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ بتاتے کہ ہر چیز وہ کرنے والا ہے. جب انسان گناہیں کرتا دن اور رات، then ask the forgiveness, so Allah will forgive them. تو these صحابہ اکرام also they did the غلطی, and because of their laziness sometimes we get that thing. تو ہم کوشش کرنا چاہیے کہ اوور کم کرے. پھر یہاں ایمان والوں سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، we are doing 119. مومنوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو. مدینہ والوں اور ان کے آس پاس دیہات کے رہنے والوں کے لیے یہ مناسب نہ تھا کہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز جانیں. یہ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں جو تکلیف پہنچی وہ پیاس کی، محنت اور بھوک کی، یا وہ ایسی جگہ چلے جاتے کہ کافروں کو آ جاتے، یا دشمن سے کوئی چیز لیتے، تو ہر بات پر ان کے لیے عمل نیک لکھا جاتا. بلا شبہ اللہ نیکوکاروں کے کوئی اجر ضائع نہیں کرتا. when somebody is doing نیکی کا عمل، so Allah will give that. اور نیز یہ کہ جو انہوں نے خرچ کیا، چھوٹا یا بڑا، جو میدان انہوں نے طے کیا، یہ سب بھی ان کے نام نیکیوں میں لکھا گیا تھا تاکہ اللہ ان کو ان کے کاموں کا اچھا بدلہ دے. اللہ will give the بدلہ. اور مسلمانوں کے یہ بھی نہیں چاہیے کہ سب کی سب ہی جہاد یا اللہ کے راستے میں نکل پڑے. ایسے کوئی نہ کرے کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلے گی اللہ کے راستے میں، تاکہ دوسرے جو ہے ان کی سمجھ بوجھ کی باتیں حاصل کرتے رہیں گی، یعنی کہ دین کی باتیں، اور اپنی قوم کو ڈرانا جب وہ ان کے پاس آئیں تاکہ وہ برے کاموں سے بچ جائے. سو دے آر پیپل، کچھ جائیں گے اللہ کے راستے میں جنگ کریں گے، اور کچھ لوگ ہیں جو تعلیمات حاصل کریں گے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. اینڈ فرسٹ آف آل نالج میک اے پرسن ڈفرینٹ. نالج جب آپ لرن کرتے سچے دل سے ٹو پلیز اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، تو دیر آر فیو پیپل جو نالج گین کریں گے. اینڈ دیر از اے حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتاؤں گی کہ زسٹ آف اٹ، کہ کچھ لوگ آتے اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ دس مائی بردر ہی از ناٹ ورکنگ اینڈ he is just seeking the knowledge. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیٹ ہم بی، ان کو نالج گین کرنے دو دین کی. ہو سکتا ان کے نالج گین کرنے سے ہی تم کو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ دے رہا روزگار. تو دیر ول بی فیو دوز دے ول بی گیننگ نالج. تو اصحاب الصفہ بھی ویسے تھے. مومنوں ان کفر سے لڑو، اور جو تمہارے آس پاس رہتے ہیں ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، اور یقین جانو اللہ کی مدد پرہیزگاروں کے لیے ہے. اور جب کوئی صورت نازل ہوتی تو بعض منافق مسلمانوں سے بدتر تمسخر، مطلب they will make fun of it، کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کسی کے ایمان میں ترقی دی. سو مومنوں، جو لوگ ایمان دار ہے اس صورت نے ان کے ایمان میں ترقی، مطلب they will increase in the ایمان، اور وہ اس ایمان کو انکریز کرنے کا احساس سے خوش ہو رہے ہیں. تو ہر زمانے میں ایسے لوگ رہیں گے جو سوروں کا، آیتوں کا، قرآن کا مذاق اڑانا. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح ان لوگ میک فن کر رہے تھے، اور جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے. اب یہ بھی کیا ہے، نفاق ایک بیماری ہے، اور اٹ کوڈ بی ٹو اینی ون. اور اس صورت نے ان کی پہلی گندگی کے ساتھ نئی گندگی بڑھا دی، اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے. کیا ان کو دکھائی نہیں دیتا کہ وہ ہر سال کسی نہ کسی آفت میں مبتلا رہتے ہیں، ایک بار دو بار، پھر بھی اپنی حرکت سے باز نہیں آتے، اور نہ وہ کوئی سمجھ رکھتے ہیں. تو اللہ ول سینڈ دا کیلامیٹیز، ایک کے بعد ایک بھیجتے، پھر بھی ان لوگ باز نہیں آ رہے. یہاں پر وہ مینشن کیا گیا. اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف نظر کرنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی مسلمان دیکھ تو نہیں رہا، پھر چلے جاتے ہیں. اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں اس وجہ سے کہ وہ سمجھتے نہیں. جب کوئی انسان نہیں سیکھنا چاہ رہا، سمجھنا چاہ رہا، تو کیا ہے، ان کے لیے کوئی لا یفقہون، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے.
یہ سمجھنے کے لیے آپ کو ایئرز اینڈ ایئرز، آورز اینڈ آورز اسپینڈ کرنا پڑتا قرآن اور سنت کے ساتھ. آپ کو دل مار کے ساری چیزیں چھوڑ کے بیٹھنا پڑتا. اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ریلز یا شارٹس یا چھوٹے چھوٹے کلپس 30 سیکنڈس کے دیکھ کے تعلیمات حاصل کر لیں گے، نہیں. دیٹس فار آپ اپنا مشغلہ ہو سکتا، وہ ٹائم بینگ کوئی چیز سیکھ سکتے، اچھی بات ہے، سننا چاہیے، سیکھنا چاہیے. بٹ نالج گین کرنے کے لیے آپ کو سالوں سال، گھنٹوں، مہینے، بہت لمبا عرصہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے صبر بہت ضروری ہے، اور سیریسنس ہونا چاہیے، استقامت ہونا چاہیے، فرم ڈٹرمنیشن ہونا چاہیے. تم ہی میں سے تمہارے پاس ایک رسول پہنچا ہے جن کو تمہاری تکلیف بڑی گران گزرتی ہے، جو تمہارے نفع اور بھلائی کی بڑی خواہش رکھتا ہے، اور وہ مومنین پر بڑی شفقت اور مہربانی رکھتا ہے. یہاں پر بتایا جا رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کس طرح کوئی بھی چیز ڈیفیکلٹ ہے، تکلیف پہنچی، تو ہاؤ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وڈ بی ریئیکٹنگ. ہی واز سو کنسرنڈ فار دا مومنین. پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ مجھے اللہ کی کافی ہے، اس کے سوائے کوئی دوسرا معبود نہیں، میں اس پر بھروسہ کر لیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے. اینڈ دس از دا دعا آیہ نمبر 129 پہ. تو یہاں پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جسٹ ڈو حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. کمپلیٹ توکل کرو اللہ پہ اینڈ اللہ ول give you. So whenever things happen in our life, کچھ چیزیں ایسے ہو جاتے، اتنا ایسا دکھتا کہ پورے کلاؤڈی نائٹ ہے، پورا کچھ چیز آگے کا سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہونے والا ہے. تو ڈو دا صبر، ڈو دا توکل آن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، آسک اللہ، اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، تہجدوں میں اٹھ کے اور نوافل کی وہ کر کے، اور اللہ پہ پورا کمپلیٹ سبمسو ہونا چاہیے، اللہ کے اوپر پورا بھروسہ کرنا چاہیے. لیکن لوگ نا بہت شارٹ کٹس پوچھتے کہ بولتے یہ پڑھنے سے ہاں یہ ہو جاتا کیا، وہ پڑھنے سے یہ ہو جاتا کیا. You will not get that when you do the shortcut. جب آپ ایک کمپلیٹلی سبمسونیس کریں گے، توکل کریں گے، بھروسہ کریں گے، اس کے ساتھ جو عمل کریں گے، دیٹ از امپورٹنٹ. سورۃ الیونس. سو دس سورۃ الیونس مکی صورت ہے، جیسے دوسرے مکی صورتیں ہیں. ڈیٹیل پروف اللہ کی وحدانیت، اللہ ایک ہونا، ڈے آف ریزریکشن کے بارے میں، پروفٹ ہوڈ کے بارے میں، ایمان کے بارے میں. سورۃ توبہ اینڈ ہوا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ہاؤ ٹو ڈو دا توکل. ناؤ سورہ یونس begins with حروف مقطعات الف لام را. اینڈ سورہ یونس، اینڈ ان دس سورہ we would see this is the only قوم جو ایمان لائے اور ان کو ہلاکت نہیں ہوئی. ایون دو لائک یونس علیہ السلام اینگری ہو کے چلے گئے تھے، لیکن ان لوگ پھر واپس آئے اور ان لوگ کے اوپر عذاب نہیں آیا. الف لام را یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات جو اللہ ہی اس کے معنی جانتے ہیں، اللہ نوز بیسٹ. تل کا آیات الکتاب الحکیم ہے، یہ حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں. کیا لوگوں کو اس سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیجی دی کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور ان کو خوشخبری دے. کس کی بات ہو رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. رب کے پاس ان کو بڑا رتبہ ملے گا. کافروں نے کہا یہ تو سری جادوگر ہے، بیکاز دے were not able to understand یہ کس طرح کا کلام ہے. جب آپ کمپلیٹلی اگر کوئی چیز پہ یقین کرتے، اپنے آپ کو پورا سبمسو رہتے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں تھے، دیر اینڈ دین دے انڈرسٹینڈ یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کریٹر کا ہے. یقیناً تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا. وہ ہر کام کی مناسب تدبیر کرتا ہے، اور کوئی سفارش کرنے والا بغیر اس کی اجازت کے سفارش نہیں کر سکتا. یہی اللہ تمہارا رب حقیقی ہے، وہ تم اس کی عبادت کرو. کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ افلا تذکرون. تو
کوئی پرسن بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی without the permission of Allah سبحانہ اللہ تعالیٰ cannot intercede, کوئی بھی intercede نہیں کر سکتے. and we have seen the hadith in which we have seen کہ قرآن intercede کرتی, سفارش کرتی, جو قرآن اللہ کے لیے پڑھتے, اللہ کو پلیز کرنے کے لیے, ویسے ہی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے حوض کوثر پہ, لیکن ہم وہ اتباع کریں گے ایگزیکٹلی جو بتا کے گیا ہے, اس میں میک چینجز نہیں کریں گے. تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا. وی آل ہیو ٹو گو بیک whether we want to go back or not, we have to go back. اللہ نے وعدہ سچا کر رکھا ہے. بے شک وہی ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے, جیسا کہ پہلی بار دنیا میں آئے ماں کے پیٹ کے ذریعے, پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا ڈے آف ریزریکشن میں, تاکہ ان کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے انصاف کے ساتھ پورا بدلہ عطا کرے. واٹ ایور وی ڈیڈ گڈ ڈیڈس کریں گے تو اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دیں گے. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی کو ملے گا اور کفر کی وجہ سے دردناک عذاب ملے گا. جسٹ امیجن اگر بوائل ہو رہا پانی تو کس طرح اپنے کو, اس کے بازو بھی گئے, اس کی بھاپ سے بھی اسکن جھلس جاتا, تو اٹس سو ہارڈ. وہ اللہ ہی ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا, چاند کو نورانی بنایا اور اس کی چال کے لیے منزلیں مقرر کی. ہاؤ دا ٹرانزیشن آف دا سن اینڈ دا مون, جو ہم لونار کیلنڈر فالو کرتے ہیں, تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیں. وائی اٹ از, یہ نہیں ہے کہ اچھا یہ ستارہ وہ ہو رہا وہ نہیں, یہ گنتی معلوم کرنے کے لیے کہ رمضان کب ہے. ایوری ٹائم رمضان 10 days بیک جاتے جا رہا, اور کیسے تبدیلی آ رہی, کبھی چھوٹا رہ رہا چاند, کبھی کیسا چینج ہو رہا. اللہ نے یہ چیزیں بیکار پیدا نہیں, اٹس ناٹ یوز لیس نہیں ہے یہ. اللہ یہ دلائل صاف بیان کرتا ہے ان کے لیے جو دانش رکھتے ہیں, تو یفصل الآیات لقوم یعلمون, تو ان کے لیے ہے, علم کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کیسا ان فی اختلاف اللیل والنہار ہے. اب کس طرح بے شک رات اور دن کے یک کے بعد دیگر آنے میں اللہ نے آسمان اور زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے ان سب میں ان کے لیے توحید کے دلائل ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. ہم ویدر معلوم کر سکتے, لیکن کیا کوئی چینج کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. ویدر میں ہم دیکھتے کہ کسی دن بہت زیادہ سنو ہے, کبھی سلپری ہے, یہ ہے, ڈارک ہے, ایسا. لیکن وی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. کتنی بھی ہم سائنٹیفکلی چیزیں معلوم کر لو, تو اللہ تعالیٰ رات کو دن میں, دن کو رات میں, اور کس طرح زمین اور آسمان, یہ سارے لقومی یتقون, یہ بھی ایک تقویٰ ہے, اللہ کا ڈر ہے. جب اللہ کو مانتے تو آپ مان لیں گے, آپ کو کوئی دلائل کی ضرورت نہیں پڑے گی. when we believe, we all are the believers, we don't need any scientific proofs. people non-Muslim پوچھتے کہ اچھا تم لوگ میں اور ہم میں کیا فرق ہے. we believe in oneness of Allah and we believe in unseen. ہم اللہ کو دیکھیں نہیں, انشاءاللہ ہمارے اچھے اعمال رہیں گے, راضی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ, تو تب اپنا اللہ تعالیٰ دیدار کریں گے. بٹ we believe in unseen. بے شک جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے. اب ناؤ if we don't want to meet Allah, Allah will not meet you, اور وہ اسی طرح سے عمل کریں گے اور دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے اور اس سے مطمئن ہیں, اور جو ہماری آیتوں سے غافل ہے. اب یہاں پر کیا ہے, غفلت is one of the heedlessness جو بولتے. تو کیوں ہے غافل؟ because they are carried away in this world. یہی ہے جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے, ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے رہے. Why is it so? Because their deeds. یہ بات یقینی ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے تو ان کا رب ان کا باوجہ مومن ہونے کے ان کا مقصد تک پہنچ دے گا. 6 کہ باغات میں اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. So here it's mentioned like when they did, کہ ان کا جو ٹھکانہ ہے, اگر ان لوگ اچھا کام کریں گے تو they would get that, but they should be guided and steadfast and the صالح عمل. کیونکہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے, یہدیہم ربہم بالایمانہم, تو تبھی یہ ملیں گا تجری من تحتہم. ان کے منہ سے یہی دعا نکلے گی کہ سبحان اللہ, اور ان پر باہمی سلام ہوگا, السلام علیکم. اور ان کی آخری بات یہ ہوگی کہ ساری خوبیاں اللہ ہی کے لیے سازگار ہے اور جو تمام جہانوں کا مالک ہے.
تو کیا ہے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام. تو کیا ہے سلام کو عام کرنا؟ ہیلو ہائی کا کچھ میننگ ہے؟ نہیں ہے. جب ہم ایک مسلمان ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، سلام از اے پیس، اٹس اے دعا. اور پھر یہ کیا ہے، اللہ کی جو حمد و ثنا. اور اگر اللہ ان کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں جلدی کرتا، جس طرح وہ بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی عمر کی مدت پوری ہو چکی ہوتی. سو ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں کرتے، کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہیں. آیت نمبر 12 سورہ یونس. اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹتے بیٹھتے کھڑے اٹھے ہم کو پکارتا ہے. سو دس از دا ریالٹی. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، کبھی بھی ضرر ہے، تکلیف ہے، چاہے وہ فزیکل ہو، مینٹل ہو، فائنانشل ہو، کوئی بھی ہو، تو کیا ہے، دعا، ہم اس کو اللہ کو پکارے، ہر بار پکارے، چاہے قائدن ہے، وہ قائمہ ہے، اٹھتے بیٹھتے. لیکن فلما کشفنا، جیسے ہی اللہ تعالیٰ تکلیف کو دور کر دیا، انہ در ہو، مرکا لم یدعونا الی الدر مسحو. اب انہیں کیا ہو گیا کہ جیسے ہی اس کو تکلیف ہم اس سے دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے بے حس ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے تکلیف میں جو اس کو پہنچی ہے ہم کو پکارا ہی نہیں تھا. اس طرح حد سے آگے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال اچھے معلوم ہوتے ہیں. they also add on their اعمال. they think زین للمسرفین. sometimes it happen کہ اپنے آپ کو بولتے نا، اس لیے بڑے لوگ ہمیشہ سے یہی تعلیمات دیتے تھے نا، گھر میں ماحول بھی یہی رہتا کہ ڈونٹ تعریف، آپ اپنی تعریف مت کر لو، لوگ آپ کی تعریف کرنا چاہیے. ویسے ہی یہ انسان جب افلکشن ہے، پریشانی، تکلیف، ضرر دور ہو گئی، اٹ کوڈ بی اینی انسان، تو وہ انسان کی کیا ہو گئی سوچ کہ چلو اب یہ دور ہو گیا، آئی ڈیزرو اٹ، اور ہی ڈیڈ اٹ، اور شی ڈیڈ اٹ، واٹ ایور اٹ مے بی. اینڈ دیٹ از دا تھنگ کہ اپنے اعمال کو ہی اچھا دکھ رہا کہ اچھا نہیں، واٹ آئی ایم ڈوئنگ از رائٹ. یہ اللہ کی ناشکری ہے. اور ہم تم سے پہلے کئی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں، پورے نیشنز کو پورا ختم کر دیے تھے جب انہوں نے ظلم کیا. ظلم کیا ہے؟ وہی شرک کرنا، اللہ کی بات کو نہیں ماننا، اور لوگوں کے ساتھ بھی برا کرنا، ان کو مار دینا. پروفٹس کو تک کل کرے تھے لوگ، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر پہنچے، مگر وہ ایمان لانے والے نہ تھے. ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. تو یہاں پر کذالک نجزل قوم المجرمین. Who is مجرمین here? Who are doing shirk and also killing the prophets and also doing the wrong things. پھر ہم نے تم کو ان کے بعد ملک میں آباد کیا. تو اب اللہ تعالیٰ کس طرح آباد کیے دیکھنا تم کیسے کام کرتے ہو. اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے جو بالکل واضح ہیں، تو جن کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس کے سوائے کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو. کہہ دو کہ مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں اس کو اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اس کی تابع ہوں جو میری طرف وحی کے ذریعے آتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو میں بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے prophets they will convey the message and they also have the fear of Allah سبحانہ اللہ تعالیٰ، اور ایسی کوئی چینج نہیں کرے. آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں نہ تو تم کو سناتا اور نہ ہی تم کو اس سے واقف کرتا، کیونکہ میں اس سے پہلے بھی تم میں ایک حصہ عمر تک رہا ہوں. پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم before getting the wahi and before becoming prophet he was a صادق امین. تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے، مطلب فیبریکیشن، یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے. بلا شبہ یہ مجرمین فلاح نہیں پائیں گے. دس از اگین مینشن کہ انہ لا یفلح المجرمون کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اور یہ لوگ اللہ کے سوائے ان کو پوچھتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے.
آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جو ان کو نہ تو آسمان میں اور نہ ہی زمین میں معلوم ہے، وہ تو پاک اور بالا تر ان کے شرک سے. So this is, they are saying the things, they just don't want to believe it. اور سب انسان ایک ہی طریقے پر تھے، مطلب اسلامک مونیتھزم ہمیشہ اللہ کو ایک ماننے کی بات ہوئی، اس میں چینج نہیں آیا. پھر انہوں نے اختلاف کیا. اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا اس چیز کا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی. تم کہہ دو کہ غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. دس از لائک ایک دھمکی ہے یہاں پر. اور جب ہم اپنی رحمت کا مزہ لوگوں کو چکاتے ہیں، اس کو تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچتی ہے وہ ہماری آیت میں ہیلے کرنے لگتے ہیں. آپ فرما دیجئے کہ اللہ جلد ہی ہیلوں کی سزا دینے والا ہے. بے شک ہمارے فرشتے تمہارے ہیلے لکھ لیتے ہیں جو تم کرتے ہو. آیت نمبر 21 سورۃ یونس. وہ تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں سیر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا سے سواریوں کو لے کر چلتی ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں تو اچانک زناٹے کی ہوا، مطلب بہت تیز ہوا آتی ہے اور موجیں ہر طرف سے، مطلب جو اتنی زیادہ بڑے بڑے موجیں ہوتے ان پر آتی ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو موجیں ان کو گھیر لے. بڑے بڑے موجیں آ رہے ہیں. جیسا کہ کبھی آپ گئے ہوں گے نائگرا فالز اور مڈ آف دا مسٹ، آپ جب دیکھنے جاتے تو لٹرلی ایسا دکھتا کہ اب خدا نخواستہ کچھ ہو جائیں گا. اینڈ وی کیپ آن ریسائٹنگ دا دعا. تو یہ مشرکین مکہ as soon as they mount in the ship they would recite the duas. they know only Allah can save. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے ان کو گھیرے میں لیتے ہیں، وہ خالص اعتقاد سے اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اگر تو ہم کو نجات دے تو ہم بہت مومن ہو جائیں گے. Like they would not do the shirk, but as soon as they get the relief again they would do that. Just like موسیٰ علیہ السلام کو ہر بار بولتے کہ یہ کرو یہ کرو، ان کی جو قوم ہے بنی اسرائیل، as soon as that is gone and again they don't believe it. That's how the things would be. آیت نمبر 23 سورہ یونس. پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں. اے لوگو، تمہاری شرارتوں کا وبال تم ہی کو بھگتنا ہوگا. تم دنیا کی زندگی کا منافع اٹھا رہے ہو، پھر تم کو ہماری ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم تم کو بتا دیں گے جو تم کیا کرتے ہو. اب یہ مسلمانوں پہ ہمیشہ سے ٹیسٹ ہے. یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگ جو لوگوں کو نقصان پہنچا رہے، اینڈ دس از گوئنگ آن ٹل رائٹ ناؤ. بے شک دنیا کی مثال مہ کی سی ہے، جیسا بارش ہوتی، ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ زمین کی نباتات خوب گنجن ہو گئی، مطلب بہت اچھی گرینری ہو گئی. اٹ واز کمپلیٹلی ڈرائی. لک ایٹ دا ارتھ، اسپیشلی جب ونٹر ختم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جب اسپرنگ آتا، کیسا اللہ تعالیٰ ہی اگاتے اس کو، جس خوب گنجن ہو گیا، جس کو آدمی اور جانور کھاتے ہیں. یہاں تک لے چکے زمین اپنی رونق اور خوش نما ہو گئی، اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے، تو رات کو یہ دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا. لائک پیپل مسٹ بی تھنکنگ کہ دیکھو اتنا اچھا ہے، لیکن اللہ کین سینڈ عذاب اینی ٹائم. اب جیسا کہیں پر آگ لگی ہوئی ہے تو اٹس گوئنگ آن اینڈ آن. تو تھنگس نیچرل کیلامٹیز وڈ کم، کہ ہم نے کٹ کر اس کو ایسا صاف کر ڈالا جیسے کہ وہ وہاں تھے ہی نہیں. اسی طرح ہم غور کرنے والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے. تو اللہ کین ڈو اینی تھنگ. کچھ بھی ڈیزاسٹر ہو سکتا، فلائٹ کا ہو، نیچرل ڈیزاسٹرز ہو، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دار السلام کیا ہے، تو وہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دینے والا ہے. کس طرف ہدایت دینے والا ہے؟
الا صراط مستقیم، سیدھے راستے کی، کوئی اور ہے ہی نہیں راستہ، صرف صراط مستقیم کا ہے۔ جو نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے، اور ان کے چہرے پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 26 میں بتایا جا رہا ہے للذین احسنوا الحسنی ہے، وہ زیادہ ہے، جنت میں جائیں گے، اللہ کی دیدار کی بات ہو رہی، مطلب زیادہ، اور پھر ان کے لیے ان کے چہرے پہ کوئی مارکس نہیں ہوں گے، کوئی ان کو کلساہٹ نہیں ہوں گی، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے۔ فار دس you have to strive, we all have to strive hard۔ یہ سارے ہم کلاسز لے رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ہر وقت اپنے ایمان کی دوڑ میں رہتے، لیکن ہمارا ایمان کا لیول وہ نہیں رہتا جو رمضان میں رہتا، اینڈ we want to have that kind of ایمان every time۔ So wishes is good, but you have to try hard for getting the Jannah۔ اور جو لوگ برائی کرتے ہیں تو برائی کا بدلہ اس کا برابر ہوگا، اور ان کے چہروں پر ذلت اور رسوائی چھا جائے گی، اور اللہ سے ان کو بچانے والا کوئی نہ ملے گا۔ ان کے چہرے پر سیاہی ہوگی، گویا اندھیری رات کے ٹکڑے مل گئے ہیں، یہی دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنے اپنی جگہ ٹھہرے رہو، پھر ہم ان میں تفرقہ ڈال دیں گے، تو ان کے شریک ان سے کہیں گے تم ہم کو نہیں پوچھتے تھے۔ تو یہاں پر ایون جو ڈیئرٹیز کو ان لوگ مان رہے ہیں ان لوگ بھی ابینڈن کر دیں گے۔ آیت نمبر 29 سورۃ الیونس۔ تو ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ وہاں ہر شخص اپنے اعمال کے جو انہوں نے آگے بھیجے، دیٹ از دا اونلی کرنسی، کہ جانچ پڑتال کریں گے، اور اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے لوٹا دیا جائے گا، اور جو معبود انہوں نے تراش رکھے تھے وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے، چاہے وہ پتھر کے ہو یا کوئی اپنے ہاتھ سے پینٹ کرے ہوئے ہو یا کسی چیز کا بھی ہو، they would be vanished, they would be gone۔ آیت نمبر 31، آپ ان سے دریافت کیجئے، مطلب فائنڈ آؤٹ کہ تم کو آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے۔ like this is the things کہ ہم اپنے آپ پہ پونڈر کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے، ریٹوریکل کوشچن، کون دیتا ہے؟ یہ تمہارا کان آنکھ کا مالک کون ہے؟ who can do it؟ اور جاندار کو بھی جان سے کون پیدا کرتا ہے، اور بے جان کو جاندار سے کون پیدا کرتا ہے، اور تمام کاموں کا کون انتظام کرتا ہے؟ فوراً کہہ دیں گے اللہ۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تو کوئی بھی چیز جب پوچھتے کہ امن یملکو، کون ہے سمع والابصار، تو کیا بولتے کہ ہر چیز کے لیے اللہ کہتے۔ تو پھر اللہ از آسکنگ افلا تتقون، وائی ڈونٹ یو فیئر اللہ؟ تو یہ ہے اللہ تمہارا رب برحق، پھر حق کے ظاہر ہونے کے بعد کیا رہ گیا سوائے گمراہی کے؟ تو تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ when حق comes the باطل will go away۔ کہ الحق الا دلال فنا تصرفون۔ اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات تمام نادانوں کے حق میں ثابت ہو چکی، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لا یومنون، کہو کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کر دے اور پھر دوبارہ بھی پیدا کر دے؟ کہہ دو پہلی بار اللہ پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، پھر تم کس طرح جا رہے ہو؟ سو اللہ از اونلی کریٹر، دی کریٹر، وی آل آر کریشن، نو بڈی کین۔ آپ ان سے دریافت کیجئے کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو حق کا راستہ دکھائے؟ کہہ دیجئے کہ بس اللہ ہی حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ کیا پھر جو شخص حق کا راستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو اپنے آپ ہدایت نہ پائے جب تک اس کو ہدایت نہ دی جائے؟ تو تم کو کیا ہو گیا؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیف تحکمون، اور ان میں اکثر بے اصل
خیالات کی پیروی کرتے ہیں. بے شک بے اصل خیالات حق بات میں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے سکتے. بلا شبہ اللہ خوب جانتا ہے. یعنی دس از لائک you are speculating the things, it's not the reality. اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوائے کوئی اپنی طرف سے بنا سکے، لیکن یہ تصدیق کرتا ہے اپنے سے پہلے کتابوں کی اور تفصیل بیان کرتا، ڈیٹیل ضروری احکام کی. اس میں شک نہیں ہے کہ یہ تو رب العالمین کی طرف سے. This is the only book and this confirms that there is no iftara, there is no fabrication in this. آیت نمبر 38 سورۃ یونس. کیا یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن رسول نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لو اور اللہ کے سوائے جن کو بلا سکے بلا لو. یہ دس از لائک اے اوپن چیلنج. سم ٹائمز اٹ ہیز بین آسکڈ کہ سورہ آیت they would not able to make it. Even سورۃ الکوثر they would not able to, اصل چیز یہ ہے کہ انہوں نے جھٹلایا اس چیز کو جس کے سمجھنے سے وہ قاصر رہے. they would not understand. اور ابھی تک ان پر اس کی حقیقت نہیں کھلی. اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا. سو دیکھ لو ظالموں کا کیا حشر ہوا. why they are ظالم؟ شرک ظلم عظیم. اور ان میں سے کچھ تو اس پر ایمان لے آئیں گے اور کچھ ایمان نہیں لائیں گے. سو تمہارا رب تو ان فسادیوں کو خوب جانتا ہے. یہ کیا ہے؟ بالمفسدین ہے. اور اگر یہ تمہاری تقسیم یعنی they are lying اور جھٹلا رہے لوگ تکذیب کرے تو کہہ دو کہ میرے عمل کا بدلہ مجھے ملے گا اور تمہارے عمل کا تم کو ملے گا. تم میرے عمل کے جواب دہ نہیں اور میں تمہارے عمل کا جواب دہ نہیں. دس از دا فیکٹ. جو ہم عمل کریں وی آر آنسربل فار دیٹ بیکاز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم از آنسربل ٹو ہز اون ڈیڈز. ویسے ہی ہم سب اپنے ڈیڈز کے جواب دہ ہیں، چاہے پیرنٹس رائچس ہو، چاہے بچے رائچس ہو یا کوئی بھی ہو. جو آپ عمل کریں یو وڈ گیٹ دیٹ اونلی. دیٹس دا تھنگ. اور ان میں بعض ایسے ہے کہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے اگر سے کہ وہ کچھ بھی نہیں سننے سمجھتے نہیں. آیت نمبر 43 to 45. اور ان میں سے بعض تمہارے طرف دیکھتے ہیں تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھاؤ گے اگر سے کہ وہ کچھ بھی نہ دیکھتے بھلا دیکھتے بھالتے ہو. بلا شبہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ ہیں جو اپنے ہی اوپر ظلم ڈھاتے ہیں. اور جس روز اللہ ان کو جمع کرے گا تو ان کو معلوم ہوگا گویا کہ وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھی نہیں تھے. وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیں گے. واقعی وہ لوگ خسارے میں رہے جو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو جھٹلاتے تھے اور وہ راہ پانے والے نہ تھے. اب اس دنیا میں ہو سکتا کہ بہت فیمس ہے، ان کے پاس ہر لگژری ہے، بٹ ان دا آخرہ they don't have anything. But this is not the thing, people they might have everything like سلیمان علیہ السلام کے پاس سب کچھ تھی لیکن پھر بھی he was righteous. It doesn't mean ایوب علیہ السلام it doesn't mean کہ کسی کے پاس دولت ہے تو وہ پسند righteous نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہاں پر گمراہی کی بات ہو رہی، جو آخرت پہ یقین نہیں کرنے کی بات ہو رہی. اگر ہم ان کا کوئی عذاب تم کو دکھلا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یا ہم آپ کو وفات دے دیں تو ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو وہ کر رہے ہیں. تو واٹ ایور دے آر ڈوئنگ اللہ نوز دیٹ. اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. بس جب ان کا رسول ان کے پاس آتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا. اور وہ کہتے ہیں وہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو. دے آر لٹرلی آسکنگ فار دا عذاب. آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے. ہر امت کے لیے موت کا وقت مقرر ہے. جب وہ آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی ادھر ہوگا اور نہ ادھر. آیت نمبر 50. آپ کہہ دیجئے ذرا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ جائے یا دن کو تو عذاب میں کون سی چیز جلدی مانگ رہے ہو. عذاب can come any time. Why you are
so hasty about it. کیا پھر جب وہ آ ہی جائے گا تو کیا تم اس کی تصدیق کرو گے؟ ہاں اب مانا، حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے. اینڈ دس از دا تھنگ وین یو سی دا سائن، کہ جو سائن ہے کہ سن دوسری جگہ سے نکل رہا اور آپ کو ایک موت کا فرشتہ آ گیا، دین بلیونگ از نو یوز. لائک فرعون کب بلیو کرا؟ آلریڈی موت کا فرشتہ آ گیا، اینڈ دین ناؤ دیٹ واز ٹو لیٹ. پھر ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تمہارا کیا ہی کا بدلہ ملے گا. اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا عذاب واقعی ایک سچی بات ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں، قسم ہے میرے رب کی، واقعی یہ سچی بات ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. دس از دا ریالٹی، دس از دا ٹروتھ. اور اگر ہر مشرک شخص کے پاس اتنا مال ہو جائے جو ساری زمین کو بھر دے تو بھی اس کو دے کر جان بچانے لگے، اور جب عذاب دیکھ لیں گے تو وہ ندامت کو چھپائیں گے اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا. If somebody have so much money or anything and they would want to spend that's not the time. This is the time to believe and do the things. یاد رکھو جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ملکیت ہے. یاد رہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت سے انسان یقین نہیں کرتے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون. وہی ہے جان ڈالتا ہے، وہی ہے جان نکالتا ہے، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو ایک ہے ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون. دس از دا فیکٹ، دس ہیز بین مینشن مور دین ونس. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے وہ چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں برے کاموں کی وجہ سے جو روگ پیدا ہو جاتا ہے ان کے لیے شفا ہے اور ہدایت ہے، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے. دس از دا بیسٹ آف دا بیسٹ آیا. یا ایہا الناس، سو اٹ از ایڈریسنگ ٹو ایوری ون. یا ایہا الناس، یا ایہا الناس قد جاءتکم. کیا آ گئی؟ قد جاءتکم، کیا چیز آ گئی؟ موعظۃ من ربکم، ایک واضح دلیل آ گئی ہے رب کے طرف سے. اس میں کیا کیا ہے؟ شفا ہے. قرآن میں پوری قرآن شفا ہے. لما فی الصدور، اپنے سینوں کے لیے، اپنے دل کے لیے. وہدی، اور ہدایت ہے، ارشاد توفیق بود. ورحمۃ للمؤمنین، رحمت ہے لیکن للمؤمنین، ایمان والوں کے. The ayah starts with Ya Ayyuhan Nas, ends with Mu'minin. So this is the beauty of the ayah, addressing to all the mankind, ending with the Mu'minin. So we get the answer. Many times we think about it کہ انہوں بھی اچھے ہیں، انہوں بھی اچھے، but they have to have this, then only they get it. تو کوئی بھی ہے ان کو قرآن سے یہ سارے چیزیں ملیں گی، شفا بھی ملیں گی، ان کے دل کو ہدایت بھی ملیں گی، رحمت بھی ملیں گی، اور واعظ بھی ملیں گی کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. تو ہم سب چاہتے آیا نمبر 57 is very beautifully, and this ayah has been repeated many times, and we all I'm pretty sure many of us has been reciting this ayah many times, and this would give you so much peace and tranquility to your heart. I'm not saying کوئی میں وظیفہ نہیں بتا رہی ہوں. I am saying کہ ہم جب یہ ایک کنوکشن کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ایک دل کو یہ سکون ملتا کہ اس میں یہ 4 چیزیں ہیں، مجھے ملیں گی. آئی ایم ناٹ سیئنگ اینی تھنگ کہ یہ ایسی بات ہے، کوئی ایسا وہ نہیں ہے، اس کا دلیل نہیں ہے. آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو خدا کا فضل اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، اور وہ بہتر ہے اس سے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں. اینڈ دس آلسو ہم جو چیز بھی جمع کر رہے ہیں نا، سب سے بہترین کیا ہے؟ ہوا خیر مما یجمعون، کیا ہے؟ قرآن کا پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا، یہ سارے ٹریجرز ہیں ہمارے. آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اللہ نے جو تمہارے لیے رزق دیا تھا تو تم ان میں سے بعض کو حرام قرار دیے اور بعض کو حلال کیے. آپ ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ نے اس کا تم کو حکم دیا ہے یا تم اللہ پر افترا کرتے ہو؟ They made certain things کے حلال، certain things حرام.
تو اللہ از آسکنگ who did do you have anything, why you are fabricating that. اور کیا گمان ہے قیامت کے بارے میں ان لوگوں کا جو اللہ پر افترا کرتے. اگین فیبریکیشن. بلا شبہ اللہ کا لوگوں پر بڑا فضل ہے لیکن ان میں اکثر ناقدرے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے، بہت سارے لوگ کیا ہے ناشکرے کی بات پر ہو رہی. آیت نمبر 61 سورۃ الیونس. اور آپ کسی حال میں ہو یا کسی وقت بھی قرآن پڑھے ہو، اور اے لوگو جو بھی تم کام کرتے ہو جب اس میں مصروف ہوتے ہو تو ہم کو اسی کی خبر ہوتی ہے، اور تمہارا رب سے ذرا برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چھوٹی نہ بڑی، مگر وہ روشن کتاب میں لکھ لیتا ہے. ایوری تھنگ واٹ ایور دا تھنگس وی آر ڈوئنگ ایوری تھنگ از رائٹ اٹ ڈاؤن ہو رہی. خبردار سن لو، بلا شبہ جو اللہ کے دوست ہے ان کو نہ تو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے. دیز آر دا ٹو تھنگس وی وانٹ ان دس ورلڈ آلسو. آخرت میں بھی چاہیے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. خوف بھی نہیں چاہیے، کوئی دنیا کا خوف، اللہ کا خوف ہونا چاہیے. لیکن یحزنون ایسا حزن، ایسا گریف، سورو نہیں ہونا چاہیے دنیا کا، آخرت کا ہونا چاہیے. لیکن وہاں پر کوئی خوف کوئی غم نہیں رہے گا. یعنی جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کی باتیں بدلہ نہیں کرتی، یعنی بڑی کامیابی ہے. اگین ہیئر ہیز بین مینشن هو الفوز العظیم ہے. اور آپ کو ان کی باتیں رنج میں نہ ڈالے. عزت تو سب اللہ ہی کی ہے، وہ سب سنتا ہے اور جانتا ہے. وہ سمیع العلیم ہے. اچھی طرح سن لو، جو چیزیں آسمان اور زمین میں ہیں اللہ ہی کی ہے، اور جو لوگ اللہ کے سوائے اپنے بنانے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں کسی دوسرے کی پیروی نہیں کرتے، صرف بے سند خیال کی پیروی کرتے ہیں، صرف قیاسی گھوڑے دوڑاتے ہیں. مطلب جو بھی لوگ ادر دین اللہ کو بلیو کر رہے نا، تو ان کے اندر کیا ہے، یہ سارے چیزیں خود سے چیزوں کو اسپیکولیٹ کر رہے ہیں. اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ تم اس میں آرام کرو. رات کیا کے لیے ہے؟ آرام کرنے کے لیے. رات کی نہیں ہے کہ جاگنے کے لیے. اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو رہا تو کوشش کرنا چاہیے، لیٹ جانا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے ہر طریقے سے. اور دن کو اسی طرح سے بنایا کہ دیکھنے کے ذریعہ ہے. بلا شبہ اس میں دلائل ہے ان کے لیے جو سنتے ہیں. اگین اینڈ اگین یو مائٹ ہیو نوٹس رات اور دن کا، اور کس طرح ٹرانزیشن آف نائٹ اینڈ ڈے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے. اس کی ذات اسی سے پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. جو آسمان اور زمین میں ہے وہ سب کا سب اسی کے ہے. تمہارے پاس اس قول باطل کی سند نہیں ہے. کیا تم اللہ کی نسبت ایسے باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ تو یہاں پر اللہ کے اوپر کیوں ایسے فیبریکیشنز کر رہے ہیں؟ آپ فرما دیجئے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا. یہ فائدہ ہے صرف اس دنیا کے لیے، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت سزا دیں گے. آیت نمبر 71 سورہ یونس. اور آپ ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنائیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور اللہ کی آیت سے نصیحت کرنا برا لگتا ہے تو میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں. تم اپنے شریکوں سے مل کر اپنی تدبیر پختہ کر لو، پھر تمہاری تدبیر میں کوئی شبہ نہ رہے، پھر میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دینا. یا اوپن چیلنج دے رہے ہیں کہ دیکھو اللہ ہی پروٹیکٹ کرنے والا ان دیٹ سینس. پھر اگر تم نے منہ پھیر لیا تو میں نہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگے گا. میرے معاوضہ تو اللہ ہی کے ذمہ ہے. مطلب اللہ از گیونگ دا تھنگ اور مجھے حکم ہے میں فرما بردار ہی میں رہوں. ہم سب کو یہی ہے کہ ہم سب فرما بردار رہنا ہے، سبمسو ٹورڈز اللہ ہونا ہے. تو انہوں نے ان کے جھٹلائے، پس ان کو اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار تھا، سب کو طوفان سے بچا لیا، ان کو آباد کیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا. تو دیکھ لو جو ڈرائے گئے تھے ان کا انجام کیا ہوا. تو کس طرح جو بلیورز تھے وہی بچ گئے،
بہہ کے سب کو غرق کر دیا۔ پھر ہم نے نوح کے بعد اور رسولوں کو ان کی قوموں کے پاس بھیجا تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر پہنچی، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے اس پر جس کو وہ جھٹلا چکے تھے۔ اس طرح جو حد سے آگے نکل جاتے ہیں ہم ان کے دلوں پر مہر لگاتے تھے۔ اب کیا ہے، جو نتبعو علی قلوب المعتدین، اگر کوئی انسان اپنی جو دل ہے ہدایت کے لیے نہیں یوز کر رہا تو اس کے اوپر مہر لگ جاتی۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا اپنی نشانیاں دے کر، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ بڑے مجرم لوگ تھے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق پہنچا تو وہ کہنے لگے یقیناً یہ تو کھلا جادو ہے، کیونکہ ان کو وہ بلیو نہیں کرنا تھا تو وہ بول دیے کہ کھلا جادو ہے۔ And there are certain ayahs in this which we recite in رقیہ شریعہ۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس پہنچا یہ کہتے ہو کہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر فلاں نہیں پاتا۔ Especially this ayah, that has been recited. If you really attend the sessions of رقیہ شریعہ تو یہ بار بار ریسائٹ کرتے ہیں، ڈپینڈنگ آن دا مریض کس طرح کا اس کا مرض ہے۔ تو ڈونٹ تھنک کہ اچھا اب یہ آیت ریسائٹ کرے تو جو بھی تکلیف ہے، اور ساری قرآن ہی آپ کے لیے جو نا اچھا ہے، بینیفیشل ہے۔ But that's what I notice, because when I attend the session, this reminds me of that, and these are the ayahs, they would recite it and again, بہت زیادہ۔ اینڈ وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اس سے ہم کو پھیر دو، اور تم دونوں اس ملک میں سردار بن کر رہو، ہم تم دونوں پر ایمان نہیں لائیں گے۔ بائی دونوں کی بات ہو رہی، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی۔ اور فرعون نے کہا کہ تم میرے پاس سارے ماہر جادوگر لے آؤ۔ Now he is trying harder and harder کہ میں کسی طرح ان لوگوں کو ڈیفیٹ کر دوں، ان لوگوں کو نیچا دکھاؤں۔ تو جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا ڈال دو جو تم ڈالنا چاہتے ہو، اینڈ ہی گیو دا چانس ٹو دا ادر پارٹی، اوکے ڈو اٹ واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو اٹ، جب انہوں نے اپنی رسی لاٹھی ڈال دی تو موسیٰ نے کہا کہ جو کچھ تم لائے ہو وہ تو جادو ہے، یقیناً اللہ اس کو ابھی نابود کر دے گا، مطلب کمپلیٹلی ختم۔ بے شک اللہ فساد کرنے والوں کی کام کی اصلاح نہیں کرتا۔ وائی دے آر فساد؟ بیکاز جادو ہمارے پاس منع ہے اسلام میں، کرنا کرانا، چاہے سفید کالا سب منع ہے، اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ کر کے دکھا دے گا اگر مجرم برا ہی مانے۔ پس موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لائے مگر چند لوگ نوجوان ان کی قوم کے، وہ بھی فرعون اور اپنے حکم سے ڈرتے ہوئے کہیں کوئی مصیبت میں نہ ڈالے دے، اور بے شک فرعون ملک میں طاقت رکھتا تھا اور کبر و کفر میں سے حد سے بڑا ہوا تھا۔ کبھی بھی دیکھیے کہ جو ایک بلیورز رہتے، نوجوان میں زیادہ طاقت رہتی، ایک اپ ٹو اے سرٹن ایج دے آر مور اسٹرانگر دین کمپیئر ٹو دا اولڈ ایج پیپل، بیکاز ایک اولڈ ایج خود لوگ سمجھتے کہ بیماری ہے، پھر ان لوگ بہت زیادہ ویکر بھی فیل کرتے۔ تو یہاں پر ایون دو مرنے بھی تیار تھے، لیکن جب ایک لذت آ جاتی نا ایمان کی تو انسان ہر چیز سے گزرنا چاہتا۔ اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم فرما بردار ہو۔ there and then they believe, and موسیٰ علیہ السلام ان کو ان کے ہارٹ کو بھی کنسول کر رہے ہیں کہ ڈونٹ وری، تم بھروسہ کر رہے نا، فرما بردار بن جاؤ ان کنتم مسلمین۔ تو وہ بولے کہ ہم تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اے ہمارے رب تو ان ظالموں کے ہاتھ سے ہم کو نہ آزمانا۔ Now they are making dua also کہ ایک تو توکل نہ کریں ان لوگ، اور پھر اس کے بعد ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، تو یہ ظالموں کے لیے ٹرائل نہ بنے۔ وی شوڈ آلسو میک دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے لیے ٹرائل نہ بنائے، اور ہم کو اپنی رحمت کی طفیل اس قوم کے کفر سے نجات عطا فرمائے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی کی کہ تم اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز پڑھتے رہو، مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ تو یہاں پر دیکھیے ایک تو
کس طرح اللہ تعالیٰ بتائے. یہاں پر وہ ڈیٹیل نہیں آیا، لیکن آگے دوسرے صورتوں میں دیکھتے کہ کس طرح نکل جانا اور پھر لاٹھی مارنے پہ کیسا سپریٹ ہو جاتا. بٹ ہیئر واٹ از امپورٹنٹ تھنگ ہیز بین مینشن کہ نماز is most important, and we have seen this at the time of lockdown کووڈ کے زمانے میں گھر میں بھی آپ نماز پڑھنا. بٹ آدمیوں کے لیے کیا ہے مسجد میں جا کے، لیکن بہت سارے بیسمنٹس ہے، 2-4 فیملیز مل کے وہاں پر نماز پڑھتے ہیں. یہاں پر بتایا جا رہا ہے نماز کا. اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں سامان زینت اور طرح طرح کا مال دے کر رکھا ہے. اے ہمارے رب، یہ اس لیے دیا ہے کہ تیرے راستے سے گمراہ کرے. اے ہمارے رب، ان کا مال برباد کر دے اور ان کے دلوں کا سخت کر دے کہ یہ ایمان نہ لائے جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لے. کیپ آن کنوے کرے باس اے میسج. دس از دا تھنگ ہیز بین مینشن. اللہ نے فرمایا تمہاری دعا قبول ہو گئی، تم ثابت قدم رہنا، ان کے راستے پر نہ چلنا جو علم نہیں رکھتے. اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کرا دیا. پھر فرعون اس کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا. مطلب they were trying to overcome that سرکشی اور ظلم کے ارادے سے، یہاں تک کہ غرق ہونے لگے تو کہنے لگے کہ میں ایمان لے آیا کہ سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور کوئی معبود نہیں. مطلب یہاں فرعون کی بات ہو رہی کہ when he was drowned in the water almost that time وہ بولتا کہ میں ایمان لایا جو موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ. اور جب اس کا کام تمام ہو گیا اور وہ ایک عبرتناک اس کی باڈی ابھی تک پریزرو کری ہوئی ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت لے. بہت ہی سرکش، بہت ہی سزا دینے والا. تو اللہ تعالیٰ اس کا ایسا برباد بھی کریں گے اس کو. اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مفسد ہے ان کو کس طرح ختم کیا جائے گا. جواب ملا اب ایمان لاتا ہے، پہلے نافرمان تھا اور مفسد بن رہا تھا. آیت نمبر 91 میں کہ کس طرح الآن وقد عصیت، اب now you are going to have the ایمان. تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ بعد کے لوگوں کے لیے موجب عبرت ہو. اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ ہماری آیت سے بے خبر ہے. دس از دا تھنگ. تو ابھی تک وہ باڈی کیونکہ اللہ ہی کرنے والا ہے. اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت عمدہ جگہ دی، کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کو علم پہنچ گیا. بے شک قیامت کا دن تمہارے رب ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. پھر اگر آپ کو اس کتاب میں شک ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے تو ان سے پوچھ لے جو آپ سے پہلے کی کتاب پڑھ رہے ہیں. آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس حق آ چکا ہے، تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہو اور نہ ان لوگوں میں سے ہونا جنہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا، ورنہ آپ خسارے میں رہیں گے. آیت نمبر 96 سورہ یونس. یقیناً جن لوگوں کے بارے میں آپ کے رب کا حکم عذاب دیا جا چکا ہے وہ اب ایمان نہیں لائیں گے اگر سے کہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے، جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لے. کوئی بستی بھی ایمان نہیں لائی اور ایمان کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، البتہ یونس علیہ السلام کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک عرصے تک ہم نے ان کو فائدہ پہنچایا. تو یہاں پر کیا ہے، یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لا لی، اس لیے ان سے عذاب ہٹا دیا گیا، عذاب آیا نہیں. اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ سب لوگ ایمان لے آتے جو زمین میں ہیں. کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں کہ وہ ایمان لائے؟ وی کانٹ ڈو زبردستی. نہ پروفٹس کرے، رسول کرے، نہ ہم امت مسلمہ کرے گی. حالانکہ یہ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ بغیر حکم خدا ایمان لے آئے، اور وہی نجاست سے بے عقل ہے لوگوں پر ڈالتا ہے. مطلب کہ اگر ہم سمجھ رہے کہ کسی کو انفورس کر کے نہیں، اللہ ول میک اٹ کلیئر. اب اتنی بار میڈیا میں ذکر ہوتا
کوئی ایمان لانا ہے تو دے وڈ ڈو دیٹ. اور اب تو قرآن کی کاپی بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. دے نو گوگل کرتے اتنے لنکس ہے, جسٹ آپ ایک ویب سائٹ ڈال دو, بس آپ کو پورا قرآن آ جاتا ٹرانسلیشن کے ساتھ. کہہ دیجئے ذرا نظر اٹھا کر دیکھو کہ آسمان اور زمین میں کیا کیا چیزیں ہیں. جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو اللہ سے ڈرانا اور اللہ کی آیت کی کوئی فائدہ نہیں. مطلب ایون دو یو سے کونی آیتیں شرعی آیتیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہے ان کو بولنے کا. کیا پھر یہ لوگ انہی ایک سے دن کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو, ہم بھی تمہارا انتظار. دس از لائک اے دھمکی فار دیم. پھر ہم اپنے رسولوں اور مومنوں کو نجات دیتے رہے ہیں, اسی طرح ہمارے ذمے ہے ہم مسلمانوں کو نجات دیں. آپ فرما دیں کہ اے لوگوں, اگر تم میرے دین میں شک کرتے ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کو تم اللہ کے سوائے عبادت کرتے ہو, لیکن ہاں میں اس معبود کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے, اور مجھے حکم ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں رہوں. اور یہ کہ اور سب تاریخوں سے الگ ہو کر اپنے آپ کو اس دین کی طرف متوجہ رکھا اور شرک کرنے والوں میں نہ ہو, اور یہ کہ تم اللہ کے سوائے ایسی چیز کی عبادت مت کرو جو تم کو نہ کوئی نفع دے اور نہ کوئی نقصان کر سکے. پھر اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ بھی ظالموں میں ہوں گے. ایون فار دا پروفٹ. اور اگر اللہ تم کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو پھر اس کو دور کرنے والا اللہ کے سوائے اور کوئی نہیں, اور اگر وہ تم کو کوئی راحت بخشنے چاہے تو اس کا فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں. وہ اپنے فضل اپنے بندوں میں سے جسے چاہے عطا کرتا ہے, وہ تو بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 108 and 109. آپ فرما دیجئے اے لوگو, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دین حق پہنچ چکا ہے. اب جو سیدھے راستے پر چلیں گے تو وہ اپنے فائدے کے لیے چلیں گے, اور جو شخص گمراہ رہے گا تو اس کو گمراہی رہنا بھی ہے, اس کے اوپر پڑے گا, اور میں تم پر مخاطب نہیں ہوں. مطلب I am not responsible for you. تو یہاں پر بتایا, پھر یہاں پر لوگوں کو ہی بتایا جا رہا, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ, حق آ گیا مِن رَبِّكُم. اور پھر اس میں بھی ہدایت کی بات ہو رہی, نفس کی بات ہو رہی, لیکن کوئی گمراہ ہونا چاہ رہا تو prophets and Rasul they come and convey the message, but they have to have the belief. اور آپ اس کی پیروی کیجئے جو آپ پر وحی کی جائے, اور ان کی تکالیف پر صبر کیجئے جب تک اللہ فیصلہ کر دے, اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی بات ہو رہی. صبر is not an easy thing. You have to tie yourself many times, then only you get the صبر. اور صبر کرتے جب اتنا زیادہ اپنے آپ کو مارنا پڑتا, ایسے چیزوں پہ بھی صبر کرنا پڑتا جو کہ اس ٹائم پہ مشکل ہے, لیکن بعد میں اب جب اس کو آپ دیکھتے تو ایسا دکھتا کہ ہاں کر لیتے تو آسان ہوتا. تو یہاں پر بہت امپورٹنس بتائی گئی ہے اینڈ آف دا سورہ میں کہ صبر کی, تو ہم سب کو صبر کرنا ہے, اتباع کرنا ہے. اینڈ دین دا سورہ ہود اسٹارٹس اینڈ دا فیو آیاز, only 5 آیاز ول بی ان دس جز اینڈ دا ادر ول بی ان دا جز نمبر 12. سورہ ہود اور ایسے صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دی. بوڑھا کر دی یعنی ان کے جو بال تھے اس میں گرے ہیئر ہونا شروع ہو گئے. اس میں ایسے واقعات ہیں. سورہ ہود starts with حروف مقطعات, and you know these are the surahs which is on the name of the prophets, Hud علیہ السلام, یونس علیہ السلام, and you know that's how. الف لام را. اب یہاں پر یہ بھی سورہ شروع ہو رہا حروف مقطعات سے. یہ کتاب جس کی آیتیں مستحکم کی گئی ہے, خوب کھول کر بیان کر دی گئی ہیں, ایک حکمت والی باخبر ہی طرف سے. تو اللہ کے ایٹریبیوٹس, یہ کہ اللہ کے سوائے کسی کی عبادت مت کرو, میں اس کی طرف سے تم کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں, اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگا کرو, پھر رجوع کرو اس کی طرف, وہ تم کو ایک مقرر مدت تک اچھا فائدہ پہنچائے گا, اور ہر زیادہ کام کرنے والوں کو زیادہ ثواب دے گا. اور اگر تم نے روگردانی کی تو میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑا دن کا عذاب. تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے, وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. ذرا نظر کرو, یہ اپنے سینوں کو
دوہرا کرتے ہیں، مطلب موڑ کے نہیں سننا چاہ رہے ہیں، اللہ سے پردہ کرے تو سن لو کہ جب یہ اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیتے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی باتوں کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ، اور کھلی باتوں کو بھی، بے شک وہ دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے۔ اور زمین پر چلنے والے، اب یہاں پر ہر چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ نوز علیم بذات الصدور ہے۔ آیا نمبر 5 پہ یہ پارہ ختم ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، انشاءاللہ